سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر کی وجہ تسمیہ اگر بیان فرما دیں تو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر دیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اسلامی بھائی انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھرانہ مالدار ہے، لیکن پچھلے کئی عرصے سے جو ہے نا وہ جب بھی قربانی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی اگر ہم قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی 3 بار ہر سال ایسے ہی ہوئے، 3 سال ہو گئے۔ جب بھی قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ابھی یہ پچھلے 1-2 سال سے قربانی کرنا چھوڑ دی ہے اس وجہ سے، تو ان کا ایسا کرنا اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ کیسا کرنا کیسا۔ نہیں، وہی کہہ رہے تھے کہ اگر واجب تھا تو ترک واجب انہوں نے کیا، تو لینے جاتے ہیں تو ہوتا ہے، تو کسی سے بھی تو منگوایا جا سکتا ہے، کسی کو وکیل بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم ہی خرید کر ذبح بھی کر دو ہماری طرف نہیں، سے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ جب گھر لے کے آئے ہیں تو گھر میں آ کے جو ہے نا وہ پتہ ان کا ہاتھ کٹ گیا یا کیا مسئلہ ہو گیا۔ او چلو یہ ایک اتفاق ہے، تو بھی کسی اور کو سونپ دے کہ تم ہی خریدو تم ہی کاٹو، یعنی کہ کرنی ہے ہر حال میں، جبکہ واجب ہے تو کرنی ہوگی۔ اگر واجب ہے، جی واجب جس پر واجب ہے ان سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے، قیاسی بات ہے کہ قربانی کے لیے گئے تو ہی ہوا، یہ 2 بار یا 3 بار کہتے ہیں ہوا، 3 بار اتفاق ہے۔ مطلب اگر کوئی مطلب کالج جائے اور تو 3-4 بار حادثہ ہو کچھ نہ کچھ اس طرح کا، تو کالج نہیں چھوڑے گا، دکان پر جائے دکان نہیں چھوڑے گا، کاروبار دکان کوئی نہیں چھوڑے گا۔ نیکی میں بس یہ
اوڑھ لیتے ہوں گے کہ یار ہم یوں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑا ہونے والا ہو اور وہ نیکی کے لیے جا رہے ہو تو یہ چھوٹے میں نپٹ جاتا ہو. بندے کو یوں ذہن بنانا چاہیے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹڈی کے حوالے سے سوال ہے پاپا پیچھے سے. ٹڈی یہ ٹڈی ہے جو عام طور پر جیسے بارش میں جو ہوتی ہیں ٹڈی. آپ کے یہاں بیٹھی ہوئی ٹڈی؟ جی پاپا جی. اس کے حوالے سے سوال تھا پاپا یہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ٹڈی ہے یہ وہ ٹڈی میں شمار ہوگی جو کھائی جاتی ہے ٹڈی؟ مجھے تو کچھ بیٹھا ہوا ضرور ہے. ہاں ہے تو ٹڈی ہے, چھوٹی سی ٹڈی ہے. ہے تو ٹڈی یار, یہ منی منی ٹڈی ہے. یہ عام طور پہ بارشوں میں نکلتی ہے. ہاں اب ٹڈی, اب ٹڈی اتنی سی ٹڈی تو کبھی نہیں کھائی, نہ کھاتے ہیں لوگ اس کو. وہ بڑی ٹڈی ہوتی ہے, یہ خاص موسم میں آتی ہے. اب یہ آنے نہیں دیتے اس کو, کھیت کے کھیت کھا جاتی ہے. تو اس کو یہ دوائیں چھڑک کر ہوائی جہاز کے ذریعے غالباً دوائیں چھڑکتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ٹڈیاں آسمانوں پر چھائی رہتی تھی, ایسے لگتا تھا. لیکن ٹڈی دل اسی لیے بولتے ہیں اس کو, ٹڈی کا لشکر, ٹڈی دل. لشکر کے لیے بولتے ہیں, بہت زیادہ جس کے پاس فوجی ہو نا تو ٹڈی دل. تو یہ ٹڈی ہوتی ایسی ہے بالکل, شاید یہ بھی ٹڈی ہی ہے, یا تو اس کی نسل چھوٹی ہے یا یہ خود بچہ ہے. یہ اتنی مر جاتی ہے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے بارش میں. یہ اتنی گاؤں میں یہ بڑی ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی سائز نہیں. یہاں باب المدینہ میں یہ اس کو تواں کی زبان میں مکر بولتے ہیں, شاید مکر. سندھی مانو مکر, کچھی میں مکر. مکر کس زبان میں بولتے ہیں؟ تل. سندھی میں تل بولتے ہیں. بلوچی میں مکر, سندھی میں تڈ, گجراتی میں تیڈ, میمنی میں ٹیڈڑو, ٹڈا, ٹڈی. تو بہرحال یہ کہ یہ ٹڈی حلال ہے اتنا پتا, اور میں نے کھائی ہے بڑی سائز کی. یہ پہلے تو بہت ہوتی تھی, تو وہ اعلانات بھی اخباروں میں آتے تھے کہ یہ دوائیں چھڑکی ہوئی ٹڈی ہے, یہ مت کھانا, اور اس طرح بھی اب بھی آتا ہوگا, پڑھا ہے میں نے پہلے اخبار میں. بچے اس کو ٹانگ سے باندھ کر یا سر سے باندھ کر داغا اڑاتے بھی تھے. سر سے باندھنا, ٹانگ سے باندھنا یہ ہے پریشان کن. ٹانگ بیچاروں کی ٹوٹ جاتی تھی اور سر سے زیادہ اڑتی تھی, اور سر سے اس کو اس کا تکلیف بہت ہوتی ہوگی. پھندا لگتا ہوا نا تو یہ پھڑ پھڑاتی. یہ بس بیچنے والے اس کو دھاگا باندھ کے, جب سیزن آتا, اس کا موسم آتا تھا ٹڈوں کا موسم, بچوں کو بڑا مزہ آئے اس میں, تو یہ سر میں دھاگا باندھ کر یہ بیچتے تھے لڑکے. کھارا در میں ایک مخصوص گلی ہے, اس میں ہوٹل ہوتے ہیں. اس ہوٹل میں ٹڈیاں سارا سال نظر آتی تھی, اور اس گلی کو مکر پاڑو, مکر پاڑو, انہیں پاڑو مانے محلہ, مکر محلہ اس کا نام ہے. اب بھی ہوتی ہوگی, خدا بہتر جانے. تو اچھا, وہاں پہ یہ سارا سال ہوتی تھی. اس کو پرندہ نہیں بولتے, یہ حشرات الارض میں سے ہی ہے, لیکن حلال ہے. پرندے کھا لیتے ہیں اس کو. ٹڈی کی ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے, کتنی رگیں اس کی کاٹی جائیں گی, خون پا کے نہ پا کے, کچھ جواب دیں اس کا اگر آپ دے سکتے ہیں تو. یعنی جس طرح مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس طرح اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا, اور یہ بغیر ذبح کے حلال ہے. خون نکلے نہ نکلے کوئی اس کی تفصیل؟ اس میں خون ہوتا ہی نہیں. اچھا جی, دیکھا تو نہیں ہے خون. وہ بھی کیسے پکایا جائے اس کو؟ سنا کافی اس کو پکانے کا ایسا ہے, جان نکلتی کافی دیر سے. ہاں جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی یار. اس کو ٹھنڈی کرنے کا کسی نے طریقہ بتایا تھا کہ اس کو مطلب نمک کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں یہ مر جاتی ہے. تو اس سے یہ آپ سر بھی کاٹ دیں تو یہ پورا دن بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ رہے, مرتی نہیں ہے. تو پکانے کا یہ کہ اس کو بھون لیا جائے تیل میں, یا توے پر تیل لگا کر جس طرح پراٹھا بناتے ہیں شامی کباب, تو یوں اس کو
پر نکال دیتے ہیں اس کے, تو یوں کر کے اس کو یوں تل لیا جائے توے پہ, نمک ڈالنا ہوگا اس میں کہ مر جائے پھر اس کو. یہ اس میں چربی بھی ہوتی ہے, اور عام طور پہ سینہ کھاتے ہیں. مکہ مکرمہ دادا اللہ شرفا و تعظیمہ, یہ بلا ناغم آپ کو نظر آئیں گے, اتنی بڑی بڑی صحرائے رب میں ڈھیروں ڈھیر نظر آئیں گے. جہاں ہوٹلیں ہوتی ہیں نا وہاں یہ بتیاں ہوتی ہیں نا, یہ روشنی پہ آتی ہے. اور اسی طرح کعبۃ اللہ شریف یعنی مسجد الحرام کے باہر جو فرش ہے بہت زیادہ, بہت بڑا فرش ہے, وہ ماربل بچھا ہوا ہے, تو وہاں بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہیں اونچے اونچے, تو اس پر ٹڈیاں بڑی آتی ہیں, بہت ٹڈیاں, اور وہ پھر زمین پر بھی تشریف لاتی ہیں, زخمی ہو جاتی ہیں. پھر یہ وائپر کے ذریعے یہ لوگ بہرحال بیچاریاں زندہ ہوتی ہیں وغیرہ, اپنے کمزور سی ہو جاتی ہیں, یا کوئی پاؤں میں آ جاتی ہے تو زخمی ہو جاتی ہیں, تو ان کو یوں سمیٹ کے لے جاتے ہیں. حالانکہ ٹڈی, حرم کی ٹڈی کو بھی امان حاصل ہے, اس کو مارنا بھی, اس کا شکار کرنا بھی, یہ سب حرم کی جو ہے. تو یہ مسجد الحرام تک حرم محدود نہیں ہے, میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. تو وہاں کی ٹڈی مری ہوئی پائی تب تو کھا سکیں گے. سوال, مسجد الحرام کے باہر لوگوں کے قدموں چل کر زخمی اور مری ہوئی بے شمار ٹڈیاں پڑی ہوتی ہیں, اگر یہ ٹڈیاں کھا لیں تو؟ جواب, اگر کسی نے ٹڈیاں کھا لی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں, کیونکہ حرم میں شکار ہونے والے اس جانور کا کھانا حرام ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہو, جیسے ہرن وغیرہ. اور ایسے شکار کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حرم میں شکار کرنے سے وہ جانور مردار قرار پاتا ہے, اور مردار کا کھانا حرام ہے. ٹڈی کا کھانا اس لیے حلال ہے کہ اس میں شرعی طریقے سے ذبح کرنے کی شرط نہیں, یہ جس طرح بھی ذبح ہو جائے حلال ہے. جیسے پاؤں تلے روندنے سے یا گلا دبانے سے ماری جائے تب بھی حلال ہی رہتی ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ بالقصد یعنی ارادتاً ٹڈیاں شکار کرنے کی بہرحال حدود حرم میں اجازت نہیں. مسجد الحرام کے باہر بہت ساری ٹڈیاں ہوتی ہیں, اگر کوئی ٹڈی پاؤں یا گاڑی میں کچل کر زخمی ہو گئی یا مر گئی تو جواب, کفارہ دینا ہوگا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 1184 پر ہے, ٹڈی بھی خشکی کا جانور ہے, اسے مارے تو کفارہ دے اور ایک کھجور کافی ہے. صفحہ 1181 پر ہے, کفارہ لازم آنے کے لیے قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا شرط نہیں, بھول چوک سے قتل ہوا جب بھی کفارہ ہے. مسجد الحرام میں بکثرت ٹڈیاں ہوتی ہیں, خدام صفائی کرتے ہوئے وائپر وغیرہ سے بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہیں, جس سے زخمی ہوتی ہیں, مرتی ہیں. اگر نہ کریں تو صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ اسی طرح سنا ہے کبوتروں کی تعداد میں کمی کے لیے ان کو پکڑ کر کہیں دور چھوڑ آتے ہیں یا کھا جاتے ہیں. جواب, ٹڈیاں اگر اتنی کثیر ہیں کہ ان کی وجہ سے حرج واقع ہوتا ہے تو ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ مارنے پر تاوان لازم ہوگا, چاہے جان بوجھ کر ماریں یا غلطی سے ماری جائیں. حرم کا کبوتر پکڑ کر ذبح کر دیا تو تاوان لازم ہے. یوں ہی حرم سے باہر بھی چھوڑ آنے پر تاوان لازم ہوگا جب تک کہ ان کے امن کے ساتھ حرم میں واپس آ جانے کا علم نہ ہو جائے. دونوں صورتوں میں تاوان اس کبوتر کی قیمت ہے, اور اس سے مراد وہ قیمت جو وہاں پر اس طرح کے معاملات کی معرفت و بصارت یعنی جان پہچان و معلومات رکھنے والے دو شخص بیان کریں. اور اگر دو شخص نہ ملتے ہو تو ایک کی بھی بات کا اعتبار کیا جائے گا. تو وہاں آپ جب جائیں گے نا انشاءاللہ مکہ مدینہ, وہاں ٹڈیوں کے جلوے بہت ہیں, کبوتروں کے بھی بہت جلوے ہیں, اس کا بھی شکار نہیں کر سکتے حرم کی حدود میں. بلکہ ہاں, اگر کبوتر کو آپ نے حرم سے باہر پکڑا, حرم سے باہر جدہ شریف سے کوئی کبوتر, جو یہ جنگلی کبوتر یہ ہوتے نا, کوئی کبوتر آپ نے پکڑ لیا جدہ شریف میں, اب اس کو
समझो मक्के शरीफ में ले आए, इसका लाना कैसा? हुदूद हरम में आते ही वो हरम का हो गया। हिरन की मिसाल दी है। हुदूद हरम में अगर कोई हिरन दरख्त के नीचे भी बैठा है, उसको अपने बैठने के लिए हटा नहीं सकते, वीज़ा नहीं दे सकते। वहाँ जंगली जानवर के मसाइल नहीं है। पालतू बकरे मुर्गे ये काट सकते हैं। तो ये कि टिड्डी या कबूतर भी बाहर से लाए तो हुदूद हरम में हरम के हो गए, अब इसको छोड़ दो। तो लिखा हुआ बाहर शरीयत के छठे हिस्से में, जहाँ हरम में शिकार का ये इस तरह का उन्वान है। इसको पढ़ना चाहिए। जब अल्लाह नसीब करे हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह काम आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज और उम्रे के लिए जो जाते हैं बाबा, ये बुलावे की बातें हैं, और जो कोशिश की जाती है इस पे जाने की, तो औलाद को क्या करना चाहिए? पहले वो वालिदैन को कराने की कोशिश करें या ख़ुद वो कर ले? अफजल शरीयत क्या इसकी रहनुमाई? हज उम्रा साथ या उम्रे का कोई, जैसे रमज़ान शरीफ में उम्रा, वो उम्रा या हज, मसलन ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं। जी जी बाबा, अगर उम्रा करने की वो नियत हो या हज की हो, वो चाहे कि खुद अब जाए अफजल है या वालिदैन को पहले भेजे? हज अगर उस पर फ़र्ज़ है तब तो वालिदैन को भेजने की, अगर भेजता है तो खुद नहीं जा पाएगा, इतना नहीं रहता उसके पास, तो ये फ़र्ज़ है कि ये खुद जाए। यहाँ तक कि माँ बाप मना करें तब भी जाए, इजाज़त ना दें तब भी, हज फ़र्ज़ है। उम्रे का ताल्लुक़ है जहाँ तक, तो ये फ़र्ज़ तो है नहीं। तो उम्रे के लिए माँ बाप की इजाज़त से जाए, और माँ बाप अगर इजाज़त देते हैं तो ठीक, उम्रा कर ले, वरना माँ बाप को भेजेगा तो ज़रा इनकी दुआएं मिलेंगी। इन पर वाजिब तो है नहीं कि उम्रे पर माँ बाप को भेजे या हज पर माँ बाप को भेजे, औलाद पर ये वाजिब नहीं है। और लोग कहते हैं कि पहले, हमारी कौम में कहा जाता है यार पहले वालिदैन के हलाया पिंड बनी रहे हैं इन तरीके से। वो ठीक है, जो कहते हैं वो कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अवाम तो अवाम है, वो है ना, अल अवाम कल अनआम, अवाम चौपाइयों की तरह है, मुहावरा है। बाबा इजाज़त लेनी चाहिए वालिदैन। आपने तो कहा मैं छोटा सा सवाल करूँगा, उसमें खड़े हुए आपने कहा मैं छोटा सा सवाल करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, गैर मुस्लिमों को ईमान की दावत देने का क्या तरीका होना चाहिए? समझो हमारा काम है लोगों घरों पे काम करना। मुसलमान को नेकी की दावत देने का तरीका किस किस को आता है? तो ये मुसलमानों को नेकी की दावत देना आता नहीं है, काफिर को देंगे कैसे? गैर मुस्लिम ने एक सवाल कर दिया कोई, तो फिर अपने तो कहीं वसवसों में ना पड़ जाए। तो इसलिए दावत इनको वो दे। अब गैर मुस्लिम कौन से मज़हब का है? मज़हब भी एक नहीं है। तो जिस मज़हब वाले को दावत देना चाहता है तो अपने मज़हब पर पहले तो पक्की मालूमात हो, और ये भी नहीं होती है, और उसके मज़हब की मालूमात भी हो कि अगर उसने कोई अपना इश्काल वारिद किया, कोई अपना सवाल किया गया, तो आप उसका जवाब दे सकें। आपके मज़हब पर एतराज़ किया, इस्लाम में तो यूँ है, तो आप उसको जवाब दे सकें, अपने दिफा कर सकें। तो जब अपने में इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर दावत सोच समझ कर ही बंदा दे, या कहीं ऐसा ना हो कि खुद वसवसों में पड़ जाए, क्योंकि इनके भी एतराज़ात बाज़ ऐसे होते हैं कि ये हिला देते हैं। जो माहिर निकला अगर तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس نے 12 ماہ سفر کر لیا ہے اور ذوالحجۃ الحرام میں ملاقات نہیں کی، 12 ماہ سفر کر لیا مگر ملاقات نہیں کی، 4 ہیں نہیں، 12 ماہ سفر کر لیا ہے مگر ملاقات نہیں کی، وہ اس طرف آ جائیں. 12 ماہ سفر کر لیا ہے، ذوالحجۃ الحرام میں ملاقات اس نے ابھی تک نہیں کی، یا آ جائیں. کوئی کھڑے نہیں ہونا تاکہ اپنا یہ کام بھی نہ خراب ہو جو چل رہا ہے. چلیے آئیے اور چھتی نال. وعلیکم السلام. ہم بھی 12 ماہ کے طلبگار ہیں آپ سے. برکت کی دعا فرمائیں. بارک اللہ بارک. وعلیکم السلام. خان اصغر خان، جواب مضبوط تھا. ارے واہ خان، آپ کے بچوں کے رشتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار